باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کا یہ رکوع آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک ہے۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فضیلتیں دی گئیں، جو ان کو نعمتیں دی گئیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے، پھر ان کی سرکشیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور چونکہ کفار مکہ طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس سرکش قوم کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بھلائیاں کی اور انہوں نے کس طرح سے نافرمانیاں کی، کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں سزا دی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ تشفی دی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ ان کافروں کی ریشہ دوانیوں سے، ان کی سرکشیوں سے، ان کی نافرمانیوں سے پریشان نہ ہوں، بلکہ اس سے پہلے کی قوموں نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ یہ جو رکوع ہے، اس رکوع کو اچھی طرح سمجھنے سے پہلے ہم کو ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جو کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختصاراً وہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے، تو یہ رکوع ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت کی تھی، اور سمندر کو عبور کر کے وہ فرعون کو غرق کر کے وادی سینا میں جا کر رہ گئے تھے۔ فرعون کی جو ظلم و زیادتیاں تھیں اور اس کی جو سرکشیاں تھیں، یہ تو ہم بارہا سن چکے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وادی سینا میں 1 سال تک قیام کیا، وہیں پر آپ قیام فرمایا، اور اسی دوران تورات بھی آپ کو وہاں پر ملی، نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین کی کہ چلو اب وقت بہت ہو چکا ہے، ہم لوگ شام کی طرف جائیں گے، جو کہ ہمارا آبائی مقام ہے۔ شام میں وہاں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، غلامی کی زندگی گزارنا پڑتا ہے، اور اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو وہاں کی قوم بڑی سرکش ہو گئی ہے۔ ہم وہاں جائیں گے، جا کر ان کو شکست دیں گے، اور پھر ہمارا غلبہ ہوگا، اور پھر ہم وہاں پر حق کا پرچار کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھئی کافی ٹائم ہو چکا ہے، شام کے کیا حالات ہیں، کیا ہے پتہ نہیں ہے، وہاں کی قوم اس وقت کس حالت میں پتہ نہیں ہے، تو ہم کچھ لوگوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں، پہلے وہ لوگ جا کر وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں گے، اس کے بعد رپورٹ ملنے کے بعد پھر ہم جو ہے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے ان کے خلاف لڑائی کے لیے، پھر ہم اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ تجویز آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام بولے ٹھیک ہے۔ اس کے لیے 12 آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا اور ان کو بھیج دیا کہ جاؤ، جا کے شام کے حالات معلوم کر کے آؤ، وہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے، کتنی طاقت ہے، کیا ہے، کیا ہم سے مقابلہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ 12 آدمی وہاں پر گئے، وہاں جا کر انہوں نے 40 روز تک وہاں پر قیام کیا اور تمام حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اس کی خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، وہاں کے حالات بہت ہی خطرناک ہیں، بہت طاقتور قوم ہے، بہت ہی شجاعت والی قوم ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، جنگ کا ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے، اور بہادر بھی ہے، لیکن وہی ہے کہ سرکش قوم ہے اور صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو، ہم کو ان کے اوپر حملہ کرنا تو ہے، ہم کو ان سے لڑائی کرنی تو ہے، اور ہم کو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اب رہا یہ جو قوم ہے ہماری، اگر ہم قوم کو یہ حالات بتا دیں گے تو یہ لوگ ڈر جائیں گے، ڈر کے ہمت نہیں جٹائیں گے ان سے مقابلے میں۔
تو لہٰذا تم ان کو وہاں کے حالات کے تعلق سے پوری خبر مت دو، سب ٹھیک ہے یہ کہیں گے اور پھر قوم کو لے کر ہم حملہ کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ تو ان میں سے 12 لوگوں میں سے 2 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کیا، کسی سے نہیں کہا کچھ بھی، لیکن 10 لوگ جو تھے انہوں نے قوم کو ساری کیفیت بتا دی۔ اب حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس حکم کی تعمیل کرتے کہ جو چیز نہ بتانے کی ہے اور آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ یہ چیز نہ بتائی جائے، پھر بھی آپ نے وہ لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دی۔ اب وہاں کے لوگوں کی قوت، وہاں کے لوگوں کی جبروت اور ان کی جو رعب و دبدبہ ہے اور ان کی جو طاقت ہے، ان کے قلعوں کی مضبوطی ہے، بہت مضبوط قلعے وہاں کے لوگوں کے ہیں، تو حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب انہوں نے قوم کو یہ بات بتا دی تو اب ظاہر بات ہے پہلے ہی ڈرپوک قسم کے لوگ، پھر ایمان ان کا مضبوط نہیں، کچے ایمان والے، انہوں نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے اگر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم ایسی جابر قوم کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے، ہم اپنے بچوں کو، یتیم بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے تیار نہیں اتنا جلدی، جائیے آپ کا خدا جا کے لڑ لیجیے، ہم تو آنے والے نہیں۔ مقابلے کے لیے کچھ بازو برابر کا معاملہ ہو تو لڑنے میں مزہ بھی آتا ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک طرفہ لڑائی لڑنا، یہ تو ہمارے سے ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے ہم یہاں پر آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں جائیں گے تو غلامی کی زندگی بسر کرنا پڑے گا، یا پھر یہ ہم یہاں پر غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، جان تو ہماری سلامت ہے، ہم کو آزادی میسر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنی مرضی کا نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، زندگی تو ہے، جب زندگی چلی جائے گی تو ویسی آزادی لے کر ہم کیا کریں گے، رہنے دیجیے، ہم غلامی کی زندگی ہی برداشت کر لیں گے، لیکن کم سے کم موت کا ڈر تو نہیں رہے گا۔ لیکن یہ جو 2 حضرات تھے 12 میں سے 2، انہوں نے ان لوگوں کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، ایک کا نام کالب اور ایک کا نام یوشع بن نون تھا، ان میں سے انہوں نے کہا کہ نامردی مت دکھاؤ، کچھ شجاعت و جوانمردی اپنے اندر پیدا کرو، ہمت کرو، ہم کو وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، اور یہ وعدہ اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے، تو یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ ساری نصیحتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اور ان کی بزدلی اپنا اثر دکھائی، تو پیغمبر کی نافرمانی پہ یہ آمدہ ہو گئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے کیا کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یاد کریے وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم، اللہ نے تم پر جو احسان کیا تھا، جو نعمت تم پر کی تھی، اس کو یاد کرو، بھول گئے ہو اتنا جلدی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، تمہاری قوم میں ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اتارے، ظاہر بات ہے جتنے اس وقت انبیاء آئے پوری بنی اسرائیل قوم میں ہی آئے تھے۔ وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمران بنایا تھا۔ اب حکمران بنانا مطلب کسی بادشاہ بننے کو ہی نہیں بولتے، یہ حکومت ہاتھ میں ہونے کو ہی نہیں بولتے، ہر آدمی بادشاہ ہے اپنے گھر میں، جہاں پہ اس کا اختیار چلتا ہے۔ بھئی ایک آدمی ہے جس کے گھر میں کھانے پینے کو سب کچھ ہے، نوکر چاکر بھی ہے، تو ختم ہو گیا، وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے۔ تو تمہاری کو ایسی زندگی دی کہ تم بادشاہ بن کے بادشاہ کی طرح رہنے لگے۔ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور سارے جہانوں میں کسی کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا وہ تم کو دیا، اتنی نعمتیں تم پر کی، اس کو یاد کرو، کیوں بھول جا رہے ہو؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے قوم، یہ مقدس سرزمین شام، اس میں داخل ہونا تم پر فرض کیا گیا ہے، داخل ہو جاؤ، ڈرنا نہیں، نامردی مت دکھاؤ، جوش اور جوانمردی کے ساتھ مقابلے کے لیے داخل ہو جاؤ، تم پر یہ ضروری ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیٹ پیچھے مت پھر جاؤ، مت پیچھے ہٹو، تم پر یہ کام فرض کیا گیا ہے، تو اس فرض سے اپنے آپ کو مت روکو۔ فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں ہو جاؤ۔
اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم وہاں پر داخل ہو کر لڑائی لڑیں گے تو تمہارا نقصان ہوگا، یہاں پر تم فائدے میں ہیں. ویسا نہیں ہے. تم لڑائی لڑیں گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، ورنہ تم نقصان میں رہیں گے. قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین. تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ یہ سخت جابر قوم ہے، سخت سرکش قوم ہے، طاقت ہے، مضبوط قلعے ہیں، ایسی قوم کے ساتھ ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. جب تک کہ یہ قوم اس بستی میں سے نکل نہیں جائے گی ہم داخل نہیں ہونے والے. یہ جابر قوم کو پہلے اس بستی میں سے، اس ملک میں سے نکل جانے دو، اس کے بعد پھر ہم داخل ہوں گے. وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر وہ نکل جائیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم کو داخل ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر ہم داخل ہوں گے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. اب یہ دو لوگوں نے کہا، ان میں سے جو دو آدمی تھے، ان دو آدمی نے ان لوگوں سے کہا، ڈرنے والوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام فرمایا ہے، اس انعام و اکرام کا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا خیال کرو. اب وہی تم کو حکم دے رہا ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ داخل ہونا، جانا اس قوم میں، اور وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ جاؤ، پیچھے کے دروازے سے دیوار پھاند کے داخل ہونا نہیں ہے، باضابطہ دروازے میں سے لڑائی لڑتے ہوئے داخل ہو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اور جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو یاد رکھو تم ہی غالب رہنے والے ہو، کامیابی تم کو ہی ملنے والی ہے. پہلے کا پہلے کہہ دیا گیا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو، ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں، تو پھر بھروسہ کرنے والے تو آپ بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور تم تو مومن ہو، ایمان لا چکے ہو، تو ایمان والوں کو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو، ایمان رکھنے والے ہو تو. قالوا یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، اے موسیٰ ہم ہرگز قیامت تک داخل نہیں ہوں گے. ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ لوگ وہاں پر ہیں، وہ ظالم جابر لوگ جب تک کہ اس ملک میں موجود ہیں ہم تو وہاں پر نہیں جائیں گے. فاذهب انت وربک، جاؤ آپ اور آپ کے خدا دونوں مل کے چلے جاؤ. فقاتلا، دونوں مل کے لڑو. دیکھیے اب سرکشی کی جن لوگوں کی انتہا ہے بتائی جا رہی ہے. یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کا خدا مل کے جا کے لڑ لو، ہم کو کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ انہا ہونا قائدون، ہم تو یہیں پر بیٹھنے والے ہیں. انہیں ان کا یہ فائنل فیصلہ ہے، آپ کتنا بھی سمجھاؤ اب ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں، ہم تو یہ رہنے والے ہیں. قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی. اب موسیٰ علیہ السلام ان کی سرکشی سے تنگ آ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے رب اب ان کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، جتنا بولنا تھا میں نے بول دیا. الا نفسی و اخی، میں اپنے آپ پر اختیار رکھتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ میرے بھائی پر اختیار ہے مجھے. ہارون علیہ السلام جو جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی فرماتے تھے. ہم دونوں تو تیار ہیں، اب ہم دونوں کے اوپر تو میرا اختیار ہے، باقی ان لوگوں کے اوپر میرا اختیار تو ہے نہیں، میں کیا کروں؟ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب ہم کو الگ الگ کر دیجیے. اب دیکھیے جب کوئی قوم اطاعت گزاری فرمانبرداری کے راستے سے ہٹ جاتی ہے، جب تک بات سنتی ہے وہ اس کی قوم کہلاتی ہے. جب بات نہیں سنتی، اپنے فیصلے خود کرتی ہے، تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، تم الگ راستے چلو، ہم الگ راستے چلتے، تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. ہماری بات سن رہے ہیں تو تم ہماری قوم میں ہو، ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، اپنی چلا رہے ہیں، تو پھر تمہارا راستہ الگ ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ اب تو ان کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے، لہٰذا اب تو ایک کام کر دے، ان کی اور ہمارے درمیان فرق ڈال دے. یہ نافرمان قوم ہے، ان کو نافرمانی کا راستہ چلنے دے اور ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا موسیٰ علیہ السلام کی بات سن.
سن لی گئی. اللہ نے فرمایا کہ اب ان لوگوں پر آپ کی بات نہ سننے والی اس قوم کے اوپر 40 سال تک یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے. اب یہ لوگ یہاں نہیں رہ پائیں گے. یتیہون فی الارض، ادھر ادھر پھریں گے. یتیہون کہتے ہیں بے یار و مددگار گھومنے کو، مطلب ان کی زندگیاں ویسی کر دی جائیں گی کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکیں گے. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر چکر مارتے ہوئے پوری زندگی ان کی گزرے گی. تو روایتوں میں آتا ہے تاریخ کی کہ یہ لوگ 40 سال تک ان کا یہی حال رہا. موسیٰ علیہ السلام کی نہیں سنی اپنی جان بچانے کے لیے. ان کو گھر کا نہ گھاٹ کا جو کہتے ہیں نا وہ کیفیت ان کی کر دی گئی. 40 سال تک ان کی زندگی ویسی ہی اور اسی حالت میں وہ لوگ مرے گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تشفی دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے. آپ یہ نافرمان قوم کے ساتھ جو انجام ہوا ان کے اوپر آپ افسوس مت کریے. انہوں نے اپنا انجام خود بنایا ہے نافرمانی کر کے. آپ افسوس مت کریے ہائے میری قوم تھی ان کا یہ حشر ہوا. نہیں، آپ مت کریے کیونکہ انہوں نے آپ کی نافرمانی کی. اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں ان کے برے انجام پہ آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی ہے، آپ کی سن رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ معروضہ کرو، ہم اس کی پریشانی کو حل کریں گے. لیکن کوئی آپ کا باقی نہیں رہا، آپ کی نہیں سن رہا ہے، اپنی کر رہا ہے، اس کے بعد آپ اس کے لیے معروضہ کریں گے یا اس کی بد انجامی پر افسوس کریں گے تو یہ مت کریے. ان کو بھگتنے دیجیے ان کی اس کیفیت پر. تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تو ویسے ہی سرگرداں پھرتے ہوئے آخری وقت تک ویسے رکھ دیا. بعد میں ان کی اولاد پیدا ہوئی اس نافرمان سرکش لوگوں کی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا. ان کی اولاد ہوئی، اولاد بڑی ہوئی اور وہ لوگ فرمانبردار نکلے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ شام پہ حملہ کیا اور کامیاب ہوئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور یہ سمجھا کہ ہم اس طرح سے اپنی جان بچا لیں گے. جان تو کبھی نہ کبھی تو جانے والی ہے اور ہم تمہاری ہی اولاد سے وہ کام لیں گے. دوسرے تو چھوڑ دو، ہم تمہاری ہی اولاد سے وہ کام لیں گے. وہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے انہی کی اولاد کے ساتھ شام پر حملہ فرمایا، زبردست کامیابی حاصل. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اپنے دین کے کام کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر وہ ہم کو کام کرنے کا موقع دے رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم اس کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. نہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے دین کو سربلندی حاصل ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے علم دین فروغ پا رہا ہے، ہماری وجہ سے لوگ ہدایت پہ آ رہے ہیں، اگر یہ سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو وہاں سے ہٹا دے گا، کسی دوسرے کو وہاں مقرر کر دے گا. کوئی بات نہیں، تم نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، جاؤ جاؤ، اللہ دوسرے کو لائے. ایک جائیں گے تو 4 آئیں گے. اب یہاں پر ویسی تو ہوا نا، وہ قوم تھی انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام نہیں لیا، ان کو اسی حالت میں مار دیا. ان کی اولاد بنائی، اس اولاد کو ہدایت کی روشنی دی اور پھر انہوں نے حملہ کیا. تو جو کام اللہ کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ تو کراتا ہی ہے، تم نہیں کوئی اور سے، کوئی اور نہیں کوئی اور سے. یہ ہے دین کا مزاج. تو انسان کو جب بھی کوئی اچھی چیز ملتی ہے اس کو چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی خوش نصیبی سمجھیں اس کو کہ ہم کو یہ موقع مل رہا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی اس خدمت کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کیا اس لیے ہوا، ہم نہ کرتے تو دوسرا نہ کرتا. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم نہیں کریں گے کوئی بات نہیں، ہٹ جائیں گے، تم کو ہٹا دیا جائے، دوسرے کو لایا جائے گا. وہ ہی ہوا. تو یہ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو تسلی دی
کہ آپ یہ قوم کی نافرمانی سے کیوں پریشان ہیں؟ کل اسی قوم کی اولاد آئے گی، ایمان لائے گی، اسی قوم کی آئے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ دوسرے انبیاء کرام نے کی، بد دعائیں کی، ان کو سزائیں بھی ملی، عذاب بھی دیا گیا، سب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ ایک دو موقع ایسے بھی آئے کہ صحابہ نے اس کے رسول اللہ آپ بولیں گے یہ گستاخ کو ہم اسی وقت قتل کر دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، معلوم ہے یہ گستاخ ہے مگر اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کل اس کی اولاد ہی مان لے آئے۔ تو وہی ہوا۔ ایسے کئی سخت گیر کافر تھے مکہ کے، دشمنان اسلام تھے، نہ صرف انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ ان کی اولاد بہت بڑے بڑے لوگ بنے۔ تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ باپ جیسا اور بیٹا بھی ویسے ہی نکلے، ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ باپ نیک ہوتا ہے، بیٹا شیطان نکلتا ہے، باپ شیطان صفت ہوتا ہے، بیٹا نیک نکلتا ہے۔ یہ ہے اس رکوع کا مختصر خلاصہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین الحمد للہ۔